میرا سوال اپنے استاد سے یہ تھا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں صرف اپنے دین سے، لیکن ہماری کچھ باتوں کا پہلو اس طرح ہونا چاہیے جو جنرل بھی ہو۔ انہوں نے کہا پھر آپ اپنے اسلام کو، دین کو الگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو پھیلا دیا گیا ہے، حالانکہ میرے سے پوچھا نہیں گیا، کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ یار آپ نے یہ بات کی کیوں؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہمیں کوئی ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ فیک نیوز یا گمراہ کو خبروں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا ہو؟ اسلام کی جو مخالفین ہوتے ہیں، اینٹی اسلام لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی کا ایک روش ہے، ان کا اسلوب ہے، ان کا طریقہ ہے کہ وہ اس طرح کی خبروں کو لا کے مسلمانوں کے اندر جو ہے پھیلاتے ہیں۔ کوئی زیادتی ہو جائے کسی بچے کے ساتھ، بچی کے ساتھ، فوراً اس کو میڈیا جو ہے اٹھا لیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کو فوراً خبر بنانی اور اس کو اچھالنی، اس کو پھیلانی اس سے پہلے فتبینوا، اس کی خوب چھان بین کرو۔ تو اس کے بعد بھی پھر اصول ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو خبر بنائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے دین میں الزام کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آج کل ہمارے سیاسی سرکلز میں بہتان اور جو الزامات کا جو بازار کر رہے ہیں، بالخصوص اچھا کہ فلاں نے یہ کرپشن کیا ہے، فلاں نے یہ کرپشن کیا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، حالانکہ نہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ کوئی گواہ، اور میرے نزدیک یہ سارے الزامات میں ہیں، یہ سارے جو ہیں بہتان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہماری زندگی خبروں کے ساتھ چلتی ہے۔ ہم خبر سنتے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے واقعات، ہمارے حالات، ہر چیز کے اوپر خبروں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ اثر بد اثری میں نہ بدل جائے اگر ہمیں وہ خبریں فیک نیوز ملنا شروع ہو جائیں، اگر ہماری خبریں غلط ہونا شروع ہو جائیں، اگر ہمیں حقائق کے برخلاف معلومات فیڈ کی جانے لگیں؟ ایسے ایک واقعہ میرے ساتھ گزشتہ ہفتے پیش آیا۔ ہمارے اسکول میں ایک بچہ پڑھتا ہے اور اس نے ٹک ٹاک کے اوپر ایک ویڈیو بنائی، اور وہ ویڈیو چند گھنٹوں کے اندر اتنی وائرل ہو گئی کہ اس کو ملینز آف ویوز فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ملنا شروع ہو گئے۔ وہ ویڈیو کیا تھی شاید آپ نے ملاحظہ کی ہو، اگر نہیں کی تو یہ کلپ دیکھیے۔ جی کیا کر رہے ہو ادھر؟ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں اسکول نہیں گئے؟ نہیں، کیوں وہ اسکول والے آنے ہی نہیں دے رہے۔ کیوں اسکول کیوں نہیں آنے دے رہے؟ اسکول سے چھپے ہوئے ہو؟ نہیں، پھر فیس نہیں جمع کرائی کس چیز کی؟ اسکول کی۔ السلام علیکم دوستوں، جو کچھ دن پہلے جو میری ویڈیو ٹک ٹاک کے اوپر میں نے بنائی تھی اور وہ پوسٹ ہو گئی ہے، تو وہ اس میں میرے اسکول والوں کو کوئی لنک نہیں ہے۔ میرے فادر میری فیس منتھلی اور ٹائملی پے کر دیتے ہیں، وہ میرے اسکول کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ بچہ ایک گڈ کاز کے لیے ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے، معاشرے کا اداروں کے اوپر سے اعتماد ختم کر رہا ہے۔ کیا یہ ہمارا نظام ہے؟ اور کیا ہمیں اس نظام کو پروموٹ کرنا ہے؟ ہمیں ایک اچھے کاز کے لیے غلط راستے کے چننے کو قبول کرنا ہے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج کے اس شو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مختلف پینل موجود ہے اور ہم باری باری مختلف لوگوں سے بھی رابطہ کریں گے جنہوں نے فیک نیوز کا شکار ہوئے اور اس کی وجہ سے ان کی زندگیوں کے اوپر اثر پڑا ہے۔ تصدق حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے پاس کیا کیس ہے۔ جی تصدق بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ احمد حسین رضا۔ فیک نیوز کے بارے میں ایک میرا اس طرح سے ایک اپنا لائف میں بھی تھوڑا سا بیڈ امپریشن رہا ہے، بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے میرے ساتھ۔ بیسیکلی فیک نیوز کا اس طرح کہہ سکتے ہیں، اس کو ایک ویلیو دے سکتے ہیں کہ لائک میری میٹرک کا دور تھا، میں جب میٹرک میں تھا جی اس میں اس طرح ہوا تھا کہ ہمارا اردو کا پہلا سبق تھا اس میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں تھا۔ بالکل۔ تو میرا سوال اپنے استاد سے یہ تھا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، جی ہم بہت ساری چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں صرف اپنے دین سے، اپنے اسلام سے، لیکن ہماری کچھ باتوں کا پہلو اس طرح ہونا چاہیے جو جنرل بھی ہو، لائک کوئی نان مسلم دیکھ رہا ہے، کوئی نان مسلم سن رہا ہے، تو وہ اس بات پہ، اس کی جنرل چیز پہ جائے، اس کے، کیونکہ وہ تو اسلام کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اس سوال پہ مجھے ٹیچر نے کھڑا کیا، میں سے مزید سوالات کیے کہ مطلب آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ تو میں نے ان سے گفتگو کی، میں نے ان سے ڈیٹیل میں بات سٹارٹ کر لی۔ تو بات کرتے کرتے اب مجھے نہیں پتہ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ استاد ہیں، قابل احترام ہیں، انہوں نے میرے سے
اور سوالات کیے جس میں انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کرکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہو یا اس طرح. میں نے کہا نہیں سر میں جنرل بات پہ جاتا ہوں. انہوں نے کہا پھر آپ اپنے اسلام کو دین کو الگ کیوں کر رہے ہو, مسلمان ہو آپ یہ ہے وہ, مطلب لائک ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے. اب اس کو پھیلایا جانے لگ پڑا. لائک میں وہ جب کلاس ہو آپ کو ایک پرسیپشن کریٹ کیا گیا کہ آپ شاید ایک اسلام کے خلاف, اسلام کے خلاف تو نہیں ہے, لائک اس کو پھیلا دیا گیا ہے. حالانکہ میرے سے پوچھا نہیں گیا, کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ یار آپ نے یہ بات کی کیوں, آپ کی بات کا پہلو کیا تھا. حالانکہ میرا پہلو یہ تھا کہ ہم اپنی باتوں کو دین سے ہی صرف ریلیٹ کر رہے تھے. دین سے کریں نو ڈاؤٹ, بٹ اس کو ایسی رکھیں کہ اس کا پہلو جنرل بھی ہو. لائک میں آپ کو ایگزامپل یعنی کہ ریشنلی کوئی بندہ اگر ہماری باتوں کو جج کرنا چاہتا ہے, اپنے دماغ کے اوپر اس کو بیس کر کے سوچنا چاہتا ہے, تو وہ اس کو راستہ ملے. بالکل. میری بات میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جو میں کہنا کیا چاہ رہا تھا. لائک ابھی ریسنٹلی پچھلے دنوں جس طرح مریم نواز پہ یہ بیرون ملک میں آوازیں کسی کی کہ چور چور یا اس طرح, اب اس میں ایک اسلام والا تو دین والا بندہ تو یہ دے سکتا ہے, ایک پہلو نکال سکتا ہے کہ یار عورت کی ایک عزت ہے اسلام میں, اس پہ اس طرح آوازیں کسنا اس طرح یہ اخلاقاً بھی اور دینی طور پہ بھی غلط ہے. لیکن اگر اس پہ جنرل بات کریں, لائک کوئی بھی لڑکی ہے اس کو رائٹس ہیں اس کے, ٹھیک ہے, اس کو وومن رائٹس کا یہی نام دیا. اب اس پہ اب وہ چور ہے یا نہیں ہے وہ ہم تحقیق کیے بغیر, لائک کوئی بھی لیڈر اس کو چور بول رہا ہے یا کوئی بھی بندہ اس کو چور بول رہا ہے, ہم اس کے کہنے سننے پہ ہم اس کو چور بولنا سٹارٹ ہو گیا. حالانکہ اس نے میرے سامنے فزیکلی چوری نہیں کی, نہ ہی اس ٹائم پہ جو گروہ موجود تھا ان کے سامنے فزیکلی چوری نہیں کی, پھر بھی کیا فیک نیوز کی وجہ سے اس کو چور کہنے جانا. سیم اسی طرح لائک میرے سے آ کے پوچھا جانے لگا کہ یار کون سے فرقے سے ہے, مسلمان ہے نہیں ہے, کلمہ سنا. بہت شکریہ تصدق آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنی کیس اسٹڈی ہمارے سامنے رکھی. یہ کیس جو ہے یہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے, ہم سب کے لیے ایک راستہ ہے ہمیں بتانے کا کہ کیا ہم اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے محلے میں, اپنے اسکولز میں, اپنی یونیورسٹیز کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں یہی حرکت تو نہیں کر رہے. کیا ہمارے دوست اسی وجہ سے اپنے خیالات, اپنے افکار ہم سے شیئر کرنے سے چاہتے تو نہیں ہیں؟ کیونکہ جب ہم کسی کے مذہب کے اوپر, کسی کی سوچ کے اوپر لیبلنگ کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ یار یہ اینٹی اسلام ہے, نہیں یہ اینٹی پاکستان ہے, یہ اینٹی فلاں نظریہ ہے, تو اس سے ہمارے سوچ میں, ہمارے بولنے میں, ہماری سوسائٹی کے اندر ایک گھٹن پیدا ہوتی ہے, ہمارا ماحول تنگی کا شکار ہوتا ہے. ہمیں ان سب چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ابراہیم حسن. ابراہیم, آپ کے پاس ایک کیس ہے, ہم اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیک نیوز کے والے سے بتائیے گا آپ کا کیا تجربہ رہا؟ سب سے پہلے بہت شکریہ احمد, آپ نے مجھے شو پہ مدعو کیا. تو میرا جو واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا وہ ایسے ہے بیسیکلی کہ جیسا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو سوشل میڈیا پر آپ کو جو ہے مختلف ایڈ وغیرہ آتے رہتے ہیں, مختلف چیزوں کے, شرٹس کے, جوتوں کے. تو میرے پاس بھی ایک شرٹ وغیرہ کا جو ہے ایڈ آیا, اور دیکھنے میں جو ہے وہ ماشاء اللہ سے پرائز بھی اس کی نارمل تھی اور کافی اچھی برانڈ کی تھی, اور کافی اچھا جو ہے اس کا نظر آ رہا تھا تصویر میں. جب میں نے اس کو آن لائن پرچیز کیا تو وہ بالکل ویسی جیسا کہ آپ کو ایڈ پہ نظر آ رہی تھی ویسی نہیں تھی, اور اس کے برعکس اس کی کوالٹی وغیرہ اور اس کی اسٹاف وغیرہ بہت ہی جو ہے. اچھا ابراہیم, مجھے بتائیے کہ کیا وہ ایڈ کے اندر انہوں نے کوالٹی کے اوپر بھی فوکس کیا تھا؟ انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری کوالٹی بہت سپریم ہوتی ہے یا ہم بہت اچھا اسٹف فیبرک آپ کو دیتے ہیں؟ بالکل احمد, آپ نے اہم سوال کیا. میں کمپنی کا نام تو نہیں لوں گا کیونکہ اچھی بات نہیں ہوتی, لیکن کمپنی جو پاکستان کی ایک نامور کمپنی تھی, اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو دیکھ کر ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو بالکل وہاں پہ مینشن تھا کہ یہ جو ہے کافی اچھی اس کی جو ہے برانڈ وغیرہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ابراہیم, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, بہت شکریہ سر آپ کا. سر کا میں تعارف کروا دوں, پروفیسر ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں, اور اس کے علاوہ ایکس پریزیڈنٹ ہیں جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مرکز رحمت للعالمین لوئر دیر میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد غیاث صاحب. بہت شکریہ آپ کا بھی. اچھا سر, سوالات تو بہت سے ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے. ایک آپ کی اسلامی تاریخ کے اوپر بھی نظر ہے, اسلامی معاملات, فقہ اور قانون کو بھی جانتے ہیں, لیکن میں سوشل معاملات کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں آج کے اس شو میں. پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہمیں کوئی ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ فیک نیوز یا گمراہ کن خبروں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا ہو, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تدبیر فرمائی ہو, اور اس میں کوئی حکمت ہمارے سامنے اگر آپ پیش فرما سکیں؟
جزاکم اللہ جناب، بہت شکریہ. یہ اس حوالے سے آج کے دور کا ایک انتہائی اہم ایشو ہے اور بہت اہم ٹاپک ہے، مسئلہ ہے، اور جس آپ کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ شو، یہ پروگرام اس حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ اتنا اہم اور بنیادی ایشو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات اور ان کی فرامین، ان کی سیرت اور ان کے اقوال، وہ تو اپنی جگہ بہت سارے ایسے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن اس مسئلے سے خود رب ذوالجلال نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور قرآن کے اندر کئی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو متوجہ کیا ہے، مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے. اس حوالے سے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، جھوٹ اور گمراہ کن خبروں سے اجتناب کی ضرورت ہے، اس کی چال بین کی ضرورت ہے، اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جا کے کہیں اگر کسی جگہ، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی خبر ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو لازمی طور پر پھیلائیں. یعنی اس حوالے سے بھی کچھ اخلاقیات ہے، کچھ تعلیمات ہے، کچھ چیزیں ہیں اسلام کے اندر. مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. یعنی اگر کسی کے ساتھ ظلم بھی ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، کوئی جو ہے غلط کام ہو جائے، تو اس میں بھی اس ایشو کو ایک سرکل کے اندر، جو ایک انتظامی سرکل ہوتا ہے، ایک قانونی سرکل ہوتا ہے، اس کے اندر ایڈریس کرنا چاہیے. اس کو پھیلانا، اس کو اچالنا، اور اس کی بنیاد پر پھر لوگوں کی جو عزت متاثر ہو جاتی ہے، لوگوں کے جو ایک سٹیٹس ہے، حیثیت ہے، وہ متاثر ہو جاتی ہے. تو اس کے بہت زیادہ خطرناک اثرات ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس طرح کی خبروں کو بھی پھیلانے سے منع کیا ہے، الا یہ کہ وہ خاص سرکل میں آپ اس کو جو ہے ڈسکس کریں اور بیان کریں. البتہ الا من ظلم سے یہ بات ہے کہ کسی کے اوپر اگر بہت بڑا ظلم ہوا ہو اور کوئی زیادتی ہوئی ہو، تو اس چیز کو اٹھانا اور اس پہ ایک پریشر ڈیولپ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اصل تعلیمات یہ ہے، یہ ایک اصول ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے. کسی ایک اور جگہ میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک فحش، ایک جو ہے ایک اخلاق اور جو ایک روایات سے عاری ایک ایشو آ جائے، ایک مسئلہ آ جائے معاشرے کے اندر، تو اس کو اچالنا، اس کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کو پھیلانا، یہ بھی مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے. بلکہ یہ جو ہے اسلام کی جو مخالفین ہوتے ہیں، اینٹی اسلام لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی کا ایک روش ہے، ان کا اسلوب ہے، ان کا طریقہ ہے کہ وہ اس طرح کی خبروں کو لا کے مسلمانوں کے اندر جو ہے پھیلاتے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور عذاب علیم، عذاب دردناک. تو اس لحاظ سے بھی جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کوئی ایشو آ جائے، کوئی زیادتی ہو جائے کسی بچے کے ساتھ، بچی کے ساتھ، تو فوراً اس کو میڈیا جو ہے اٹھا لیتا ہے. پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا. اور پھر اس پہ اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے جو ہے مستقبل کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، اس فیملی کے مستقبل کے ساتھ، اس پوری ایریا کے مستقبل کے ساتھ. لیکن ہم اپنی خبر بنانے کے چکر میں جو ہے اس طرح ایشوز کو اٹھاتے ہیں. تو یہ دوسرا جو ہے بنیادی اصول ہے جو قرآن نے اس حوالے سے بیان فرمایا. تیسرا جو ہے، اور وہ بہت جامع ہے، بہت ایک مختلف پہلو کے حوالے سے، جو اوورآل آپ کا جو مین سوال ہے وہ بھی اس آیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. وہ سورہ الحجرات کے اندر، جو کہ بیسیکلی سورہ الحجرات ایک اسلامی معاشرے کا دستور ہے، اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر آپ کے پاس، اے مومنو، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کو فوراً خبر بنانی اور اس کو اچھالنی، اس کو پھیلانی، اس کو میڈیا کے زینت کے طور پہ بنانے سے پہلے فتبینوا، اس کی خوب چھان بین کرو. فتبینوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دو جگہوں سے پوچھ لیں کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ بالکل آپ کو یہ پتہ چلے کہ 100% اتھینٹک ہے، یقینی ہے. تو اس کے بعد بھی پھر اصول ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو خبر بنائیں، ٹھیک ہے. اس میں بھی اگر وہ غلط ہے تو اس پہ پردہ ڈالنا یہ اسلامی تعلیمات ہے، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے کسی کے سامنے پھیلانے سے اجتناب کرنا یہ اسلامی تعلیمات ہے. لیکن وہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہاں بات ہے فیک نیوز، گمراہ کن خبروں. یعنی جیسا ہی، اور دوسری جو اس آیت میں بنیادی بات ہے نا، وہ یہ ہے
کہ یہاں بات کی گئی ہے کہ فاسقون، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون، یعنی احد نہیں کہا گیا ہے، جی احد، بلکہ فاسقون مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ خوبی کس کی ہے؟ یہ فاسق کی ہے، فیک نیوز، نہیں ہو سکتا، فیک نیوز، ہاں بالکل، فیک نیوز جو ہے، گمراہ کن خبریں ہیں، یہ پھیلانا، اس کی بنیاد پر جو ہے مختلف تھیریز بنانا اور پھر اس کو لانچ کرنا، یہ بنیادی طور پر فاسقوں کی، جو گناہگار ہوتے ہیں، جو کہ ایک دین کی سے ایک لحاظ سے باغی ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کی پہچان ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگر بالفرض آپ کے پاس آ جائے، مسلمانوں کے پاس، تو اس کے لیے فتبینوا کا مطلب ہے جیسا دن اور رات ایک دوسرے سے الگ الگ اس کی ایک پہچان ہے، تو بالکل اس کے خوب چھان بین کرنا، تو یہ دینی تعلیمات ہے، اسلامی تعلیمات ہے، اور ہمیں اپنی میڈیا اور ساری چیزوں کو جو نیوز چینلز ہیں، اپنے الیکٹرانک میڈیا ہے، ابلاغ ہے، اس آیت کے جو ہے پابند کرنا چاہیے۔ اچھا، بہت آپ نے زبردست بات کی ہے۔ میں اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا کوئی کویشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی فحاشی سے ریلیٹڈ معاملہ سامنے آ جائے تو اس کو دبا لینا چاہیے، حالانکہ ہم تو سنتے ہیں کہ یار اگر کوئی فحاشی کر آئے کھلے عام تو اس کو سنسار کرنا چاہیے یا اس طرح کا معاملات کرنے چاہیے، تو اسلامی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ پہلے تو گناہ نہیں کرنا چاہیے، قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بلکہ ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا مت کرو، بلکہ یہ فرمایا تم وہ زنا کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ انسانی فطرت میں یہ ہے کہ وہ مخلوط مجالس میں، تنہائی میں، تخلیے میں جو ہے مخالف جنس کے ساتھ اگر رابطے، ضابطے، تعلقات اور بات چیت ہوگی تو بالآخر اس کا اختتام جو ہے غلط طریقے سے ہوگا۔ تو اس لیے اسلام نے تو اس سے منع کیا ہے کہ وہ روابط بیسیکلی وہ نہیں ہونے چاہیے جو کہ قرب نہیں ہونا چاہیے گناہ کی طرف۔ لیکن اگر کہیں کوئی ایسی بات آ جائے تو اس میں بھی یہ ہے کہ ظن المؤمنین خیرا، مومنوں پر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر کے گمان کیا کرو، لیکن اگر پھر بھی وہ بات بالکل کھل کر سامنے آ جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہدایات اس حوالے سے یہ ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی اگر غلط کام کرے تو آپ اس پر پردہ ڈالیں، اور اگر آپ نے کسی کی ایک گناہ پہ، ایک جرم پہ پردہ ڈال دیا ایک اس طرح کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کے 70 ایسے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے گا جو آپ چاہیں گے کہ کسی کے سامنے یہ نہ آئیں۔ البتہ یہ الگ بات ہے، میں نے جس طرح بات کی کہ خاص سرکل میں اگر قانونی سرکل ہے، ایک معاشرتی سرکل ہے، تو اس پہ اندر اگر کہیں فالو اپ میں بات ہونی چاہیے نا، سزا جزا کا جو نظام ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ صحیح، تو بہت زبردست سر آپ نے ہم سے اپنے پوائنٹ شیئر کیے، میں آپ کا مشکور ہوں، لیکن ہمارے آڈینس کے بھی کچھ کویشچنز ہیں، میں اپنے سوالات کو اوپر سے کچھ ڈال کر آڈینس کی طرف چلتا ہوں۔ جی، میرا نام عبدالرافع ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے دین میں الزام کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ہم اسے بھی الزام میں یہ کہیں گے کہ اگر ایک دوست کے ساتھ ہماری کوئی بات ہو رہی ہے، ہماری اس میں لڑائی ہو گئی ہے، اور ہم جو بات اس دوست نے نہ کہی ہو اور ہم وہ بات کہہ رہے ہوں کہ اس نے یہ بولی ہے، تو وہ بھی الزام میں ہی آئے گا؟ جی بالکل، یہ بہت آپ نے بہت اچھا سوال کیا، میں پہلے بھی اس پہ بات کرنا چاہنا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں کر سکا اس کو۔ اصل میں یہ جو ہے نا، ایک ہے غلط بیانی، ایک ہے جھوٹ جس کو ہم کذب بھی کہہ سکتے ہیں، ایک جو ہے غیبت ہے، اور یہ سارے اپنی اپنے سرکل میں اس کے جو ہے احکام ہے، مسائل ہیں، اور اس کے گناہ کے کنسیپٹ اس حوالے سے موجود ہے۔ ایک ہے الزام اور بہتان۔ الزام کو ہم ایک لحاظ سے بہتان بھی ایک اسلامی اور شرعی نقطہ سے کہہ سکتے ہیں، کہ یعنی مطلب جس نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور آپ اس پر وہ جو ہے تھوپ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، کبائر میں سے ہے، اور بہت جو ہیں یعنی ایک لحاظ سے بغیر توبہ کیے اور اس جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہ کرے تو اس وقت تک یہ جو ہے قابل معافی ایک جرم بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل ہمارے سیاسی سرکلز میں بہتان اور جو الزامات کا جو بازار گرم ہے، بالخصوص اچھا کہ فلاں نے یہ کرپشن کیا ہے، فلاں نے یہ کرپشن کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، حالانکہ نہ ہمارے پاس کوئی ثبوت، نہ کوئی گواہ، اور میرے نزدیک یہ سارے الزامات میں ہیں، یہ سارے جو ہیں بہتان ہیں، اور قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج کل جو ہے جتنے بھی ہمارے سیاسی لوگوں پر اور مختلف معاشرے کے اندر جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر بہتان ہی ہے، بالخصوص سیاسی فرقواریت کے اندر، اس میں حقیقت کہیں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ الزام اور بہتان بہت بڑا جرم ہے، اخلاقی جرم ہے، شرعی جرم ہے، دینی جرم ہے، یہاں تک کہ قیامت کے اندر جو ہے اس کو جواب دینا پڑے گا۔ صحیح، بہت شکریہ۔ وقت کی قلت ہے ہمیں،
میں ایک اور کوشچن ہے ہمارے پاس. جی بھائی. ہاں جی السلام علیکم سر. سر میرا نام تیمور ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ کوئی بھی خبر ہے تو ہمارے دین کے اندر اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں. لیکن سر بعض اوقات اب میں مثال دوں گا تاکہ سوال سمجھنے میں آسانی ہو کہ جس طرح جاسوسی کے لیے آپ کسی ایک بندے کو بھیجتے ہیں تو وہ اکیلے ہی بندہ جاتا ہے کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کا بھی حکم ہے یا اس کے لیے اگر کوئی ٹرسٹ کی بندہ ہے تو اس کے لیے بھی تحقیق کی ضرورت نہیں. اس کے بارے میں آپ کیا؟ دیکھیے اگر وہ کام آپ کے ایک اجتماعیت کی ضرورت ہے, اسلامی اجتماعیت کی ضرورت ہے, آپ کی ریاستی ضرورت ہے, یا آپ کے کسی اور فلاحی حوالے سے کوئی ضرورت ہے اور آپ نے کسی کے ذمہ یہ کام لگایا, تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کے بارے میں ان کے اندر وہ عدل و انصاف اور جو وہ عادل ہو, وہ ایک لحاظ سے ضابط ہو, یعنی بات کو یاد بھی رکھ سکتا ہو, اور وہ جھوٹ بولنے کے حوالے سے اس کے بارے میں جو ہے کوئی الزام بھی اس پر نہ ہو, اور وہ سچ اور امانت اور دیانت کے بارے میں ان کا ایک نام ہو. تو اگر کوئی ایک ایسا بندہ آ جائے, ٹھیک ہے, اور باقی جو قرائن وہ بھی اس کے حق میں ہو, تو اس طرح کی کسی بات کو ٹھیک ہے کہ آپ اپنے پاس رکھ لیں, لیکن جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہو اس کا بھی مختلف ذرائع ہوتے ہیں نا, مختلف اپروچز ہوتے ہیں, اس کے ذریعے آپ اس کو ایک حقیقت تک پہنچائے. اس کے بعد جو ہے اگر آپ پھر اس کو ایک بنیاد بناتے ہیں, کوئی فیصلہ کرتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن بالخصوص یہ جو کہ آپ ایک اسلامی معاشرے کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے یا کوئی بڑا اسٹیپ لینے کے حوالے سے کر رہے ہیں, تو اس میں بہت زیادہ چھان بین کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. آج ہم نے اپنے مہمانوں سے بات کی. ہمارے ساتھ پروفیسر محمد غیاث صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے بہت قیمتی باتیں ہم سے شیئر کی. میں لب لباب آج کی اس گفتگو کا آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز تو دیکھیں, اگر فیک نیوز یا کوئی بھی خبر آپ کے سامنے آ رہی ہے نا, تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ اس کو خود دیکھیں. کوئی چیز پڑھیں, سنیں, دیکھیں کہیں پر, تو اس کو کیئرفلی دیکھیں, کیئرفلی پڑھیں, سوچ سمجھ کے پڑھیں کہ یار یہ چیز عقلی بنیادوں پر درست ہے, یہ بات ہمارے اسلامی شرعی اصولوں کی بنیادوں پر درست ہے. اگر درست ہے تو پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ پر آئیں. پھر اس کے بعد اس کا سورس چیک کریں کہ وہ بات آئی کہاں سے ہے, وہ بات کس بندے نے لکھی ہے, وہ بات کون بندہ بول رہا ہے. کیونکہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بات اچھی لگی, وہ آپ کو پسند آ گئی, آپ نے شیئر کر دی, بلکہ وہ بولنے والا اوتھینٹک ہے, اس کی ایک اسٹینڈنگ ہے, اس کا ایک معاشرے میں مقام ہے. اگر ہے تو پھر دیکھیں وہ بندہ جن سورسز کو اپنا سورس بنا رہا ہے, جو کہہ رہا ہے کہ یار یہ بات جو میں اپنی آرٹیکل میں لکھی ہے یہ فلاں بندے نے بولی ہے, تو آپ چیک کریں وہ سورس درست ہے. اگر یہ ساری چیزیں درست ہیں تو پھر اس کے بعد بھی اسلامی کرائٹیریا ایک اور بھی ہمارے سامنے, وہ یہ ہے کہ اگر برائی آپ نے دیکھی ہے تو اس کے اوپر آپ اول تو اس کو خاموشی سے چھپانے کی کوشش کریں, کیونکہ اسلام کا اصول یہ کہ آپ برائی کو پھیلائیں نہیں, بھلائی کو سمیٹیں, بھلائی کو پھیلائیں. یعنی کہ آپ نے قرآن مجید نے پڑھا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. پھر آج ہم نے جو آیت پڑھی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آ رہا ہے تو اس کی چھان پھٹک کرو. اور چھان پھٹک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہی جو ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ سورس کو دیکھنا ہے, اس بندے کو دیکھنا ہے, وہ بندہ جس بندے کا سورس بنا رہا ہے اس بندے کو دیکھنا ہے. اگر ہم ان ساری چیزوں کے اوپر چلیں گے تو ہمارے معاشرے سے یہ فیک نیوز اور یہ پروپیگنڈا کا خاتمہ ممکن ہو پائے گا. تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری باتیں, یہ سارا پیغام آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.